بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صاحبو۔ آج ہم اس آواز کی بات کریں گے جو شاید ہر دل سے کہیں نہ کہیں اٹھتی ہے، مگر اکثر ہم اس آواز کو سننے کے بعد بھی اس آواز پر غور کرنا نہیں چاہتے۔ صاحبان، روح خاموش ہے مگر یہ خاموشی صدا سے خالی نہیں۔ کبھی یہ آ بن کر ابھرتی ہے، کبھی سرگوشی، کبھی ایک غیر مرئی خلش، اور کبھی ایک ایسی گنجیلی صدا جو کسی لفظ میں قید نہیں ہوتی مگر دل کی دیواروں سے ٹکرا کر روح میں لرزش پیدا کرتی ہے۔ یہ وہی اندرونی آواز ہے جسے صوفیاء نے ضمیر کہا، جسے درویشوں نے ندائے باطن کہا، اور کبھی کبھی القول ثابت کا نام دیا۔ انسان کے اندر جو کچھ اٹھتا ہے، جو کشمکش جنم لیتی ہے، وہ صرف جذبات نہیں، وہ ایک سفر کی تمہید ہے، ایک سفر کی ایک جرنی کا پریفیس ہے۔ وہی سفر، وہی جرنی جس میں انسان اپنے خالق کی طرف لوٹتا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ روح کی آواز دراصل واپسی کا پہلا اشارہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منسوب ہے کہ خدا نے انسان کے دل میں ایک چراغ رکھا ہے، اور جب وہ چراغ روشن ہو جائے تو وہ خدا کی طرف اشارہ کرتا۔ تو صاحبو، وہ چراغ ہی ضمیر ہے۔ لیکن یہ چراغ اس وقت روشن ہوتا ہے جب باطن سکوت کی چادر اوڑھ لے، جب دنیا کا شور تھم جائے اور انسان خود اپنے نفس کی آوازوں سے، اس شور سے پیچھے ہٹ کر خاموش ہو جائے، تب کہیں جا کر وہ خفیف سی صدا، کمزور سی آواز جو اپنی اصل میں ایک دعوت ہے خدا کی طرف سے، وہ آپ کو سنائی دیتی ہے۔ پھر ہم نے اسے اس کی بدی اور نیکی کا الہام دیا۔ تو صاحبو، الہام کوئی خارجی پیغام نہیں، یہاں پر یہ وہی باطنی بصیرت ہے جو روح کے آئینے پر چمک اٹھتی ہے۔ کبھی کسی منظر کو دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے، کبھی کسی لفظ پر آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کبھی خاموشی میں ایک جملہ دل میں ابھرتا ہے جو زندگی بدل دیتا ہے۔ یہی آپ کی ذات کا الہام ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ الہام وہ روشنی ہے جو اللہ اپنے بندے کے دل میں اس وقت ڈالتا ہے جب وہ سب ظاہری آوازوں سے کنارہ کش ہو جائے، لیکن یہ روشنی ہر کسی کے دل میں ایک ہی وقت میں نہیں اترتی۔ جیسے صبح کی روشنی ہر طرف آتی ہے مگر صرف وہی کھڑکیاں اسے جذب کرتی ہیں جو کھلی ہوئی۔ تو باطن میں ابھرنے والی آوازیں کئی رنگ رکھتی ہیں۔ بعض اوقات وہ محض خیال لگتی ہیں، بعض اوقات وہ ہمارے نفس کی چلاکی ہوتی ہیں، بعض اوقات بساوس ہوتے ہیں خناس کی طرف سے، اور بعض اوقات وہ ایک خالص پیور لائٹ روشنی ہوتا ہے۔ تو صوفی یہ فرق ایک لطیف درک سے پہچانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کہاں دل دھوکہ دے رہا ہے اور کہاں حقیقت سرگوشی کر رہی ہے۔ امام کشیری نے فرمایا، الہام وہ ہے جو دل کو اطمینان دے، اور وسوسہ وہ ہے جو دل میں کھلبلی ڈال دے۔ تو اس کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے، لیکن یہاں ایک باریک نکتہ ہے کہ بعض اوقات الہام بھی
ہے بے چینی کے پردے میں آ سکتا ہے، وہ بے قراری جو نیند حرام کر دے، وہ سوال جو دل کو پکڑ لے، وہ خواہش جو خودی کو پگھلا دے، وہ سب الہامی اشارے ہو سکتے ہیں اگر انسان اس پر غور کرے۔ حضرت رابعہ بصریہ فرماتی ہیں، جس دن میری دعاؤں میں بےتابی آئی، میں نے سمجھا کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہونے لگا ہے۔